اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے نمرود کون تھا۔ نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر کے اوپر تاج سجایا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ نمرود اور بدبخت نصریہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنے سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کرا رکھا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کو ہی خوراک کا سامان دیا کرتا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، میں تو صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو واحد و لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی آپ کو نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہونے لگے۔ اس وقت آپ نے ایک ٹھیلا لیا، ٹھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ٹھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کرا دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے اپنے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مرا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق انسان ہے، جو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے کے فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور علل اعلان فرمانا شروع کر دیا کہ وہ واحد لا شریک ہے، یہ جھوٹا ہے۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایت ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بادشاہی دی ہے، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مارتا ہے۔ بولا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ تو سورج کو لاتا ہے پورب کی جانب سے، اگر تو رب ہے تو پچھم سے لے کر آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے اور نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خوف کھائے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ اس طرح آپ پر گلزار ہوئی کہ آپ کے ایک بال تک کو نہ چھوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے، پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا۔ اس پر بھی آپ کے عزت و استقامت پر ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا کہہ دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دلیل پیش کی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ پھر دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ نمرود پھر بھی باز نہ آیا، اس نے آپ سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی فوج تیار کرو، میں بھی اپنا لشکر لے کر آؤں گا۔ نمرود نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی فوج تیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا لشکر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے مچھروں کا گروہ آیا جو اس کی فوج کے ہڈیاں تک کھا گئے، اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ درد کے مارے چیختا پکارتا اور اپنے سر پر مارنے کو کہتا۔ جیسے ہی اس کے سر پر مارتے تو اسے لمحہ بھر کے لیے سکون ملتا۔ وہ جیسے ہی مارنا بند کر دیتے، وہ مچھر اس کے دماغ کو پھر چاٹنا شروع کر دیتا اور اسی اذیت میں اس کی موت آئی۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آئیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ مستقیم پر چلائے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے۔ اس بابرکت مہینے میں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔